الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا شب برات کا بیان چل رہا ہے۔ آئیو یوزر، یہ پارٹ 2 ہے۔ جلدی شب برات آنے سے پہلے یہ بیان سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق بیان سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم نے پارٹ 1 میں توبہ، اولاد کے نافرمان اور کس کے اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرمائے گا وہ سنا۔ اب کچھ سنتے ہیں کہ اس رات کو کون سے عمل کرنے چاہیے۔ 15 شعبان کی رات، یہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے آسمان، 7 آسمان ہے، تو یہ پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس آسمان دنیا پر سے تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو بخشش مانگے، کون ہے جو مغفرت مانگے مجھ سے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو جس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری کروں۔ یعنی اس رات کو خاص باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خاص رات ہے، عبادت والی رات ہے، نوشتہ تبدیل ہونے کی رات ہے، یعنی رشتہ تبدیل ہوتے ہیں، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نئے اعمال نامے کھلتے ہیں، نیا رشتہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اس رات میں جو ہے کثرت کے ساتھ عبادات کریں، نوافل پڑھیں، صبح کو روزہ رکھیں۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس کو بہت زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے روزہ رکھنے والے کو۔ رات کو شب بیداری کریں، ہاں فرض واجب نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی نہیں جاگتا، کوئی عبادت نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، بس عشاء کی نماز اگر پڑھ لی تو یہ بھی سمجھو کچھ نہ کچھ جاگنے میں شمار ہوگا، وہ تو لازمی پڑھنی ہے، فرض ہے۔ باقی عبادت مستحب ہے، سنت ہے اس میں رات کو جاگنا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات قبرستان جایا کرتے تھے۔ ان کو اس رات کو 15 شعبان کی رات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے کہ مردے ارواحیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آتی ہیں کہ کون ہے جو ہمیں ایثار ثواب کرے۔ کہ بڑی راتوں میں شب جمعہ اور شب جمعہ، پیر اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات ارواحیں اپنے گھر کے دروازوں پہ آتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ایثار ثواب مانگتی ہیں، کون ہے جو ہمیں ایثار ثواب کرے، کون ہے جو ہمیں کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے۔ تو جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یتیم مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو اور پھر کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا ثابت ہے، وہاں مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ عرف عام ہے کہ ہمارے گھر کے عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم مرد حضرات جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے قبرستان، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ ان کو انسیت ملتی ہے، ان کو خوشی ملتی ہے، ان کو پہچان ہوتی ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں کوئی آتا ہم سے ملنے، کوئی والدین سے اولاد ملنے آتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ تنہا اپنی قبر میں ہوتے ہیں، اگر نیک اولاد یا بھائی کوئی بھی ان کا رشتہ دار جاتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو انسیت ملتی ہے۔ تو قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے جمعے کے دن، وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اپنے مردوں کو ایثار ثواب کرنا چاہیے، اور خاص بڑی رات کو جانا چاہیے۔ اس رات کو غفلت میں نہ گنوائیں۔ اکثر لوگ اس میں پٹاخے اور نقلی بم وغیرہ جو ہے وہاں سڑکوں پر گلیوں پر پھوڑ رہے ہوتے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ گھروں میں راستے میں چلنے والے لوگ پریشان، دوسرے گھروں میں چھوٹے بچے، بیمار، بوڑھے حضرات سو رہے ہیں وہ پریشان، مساجد میں عبادت کرنے والے پریشان، اور پھر مال کا اسراف بھی، مال کا ضائع بھی۔ تو اپنے بچوں کو روکیں ان کاموں سے، پٹاخوں سے، بم دھماکوں سے ان سے روکیں، ان کو بولے مسجد جائیں، یہ عبادت والی رات ہے۔ اور گھر میں نظر نیاز لگائیں، کچھ بھی پکائیں، حلوے پکانا فرض واجب نہیں ہے، پکا لیں تو اچھی بات ہے، نہ پکائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر عورتیں ہماری کیا کرتی ہیں کہ اس رات صبح سے لگی ہوتی ہیں، 15 شعبان 14 شعبان کو وہ دالیں پیس رہی ہیں، تو حلووں کی جو ہے بنائی ہو رہی ہے، تھالوں میں جمایا جا رہا ہے،
رشتہ داروں کی دعوت ہوتی ہے، یہ جایا جاتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ اتنی تھک جاتی ہیں اس میں کہ پھر رات جاگنا تو دور کی بات کہ اس میں نوافل پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، رات جاگ کر عبادت کرنا تو دور کی بات، وہ اتنی تھک جاتی ہیں کہ وہ عشاء بھی نہیں پڑھتی۔ تو ایسے کام نہ کریں، نظر نیاز ہے، اچھی بات ہے، بازار سے منگا لیں، ہلکا پھلکا بنا لیں، اور ضروری نہیں حلوہ بنایا، بریانی بنا لیں، سالن بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، تاکہ ہمارے مردوں کی روح خوش ہو، وہ کچھ نہ کچھ ہمارے گھر سے کھا کر جائیں، لے کر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رات کو ہم غفلت میں نہ گنوائیں۔ اس رات کے اندر بعض لوگ جاگ تو لیتے ہیں، لیکن تیری میری، فحش کلامی، یوٹیوب، فیس بک، موبائل پہ میوزک سننا، تو یہ چیز نہ کریں، موسیقی سے بچیں۔ اور اس رات کو ہمارا اعمال نامہ تبدیل ہوگا، نیا اعمال نامہ کھلے گا، تو اس کو گندہ نہ کریں۔ دیکھیں ہم نئے کپڑے سلواتے ہیں، نئی جولری یا نیا بچوں کا بیگ، یونیفارم دلاتے ہیں، ہم گندہ نہیں ہونے دیتے۔ حتیٰ کہ نیا گھر میں ہم کرتے ہیں یا کلر وغیرہ کرواتے ہیں تو بچوں کو بچاتے ہیں، کلر وغیرہ دیواریں گندی نہ کریں، خراب نہ کریں۔ تو ہم نئی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا نیا رجسٹر کھلے گا اس رات، پرانا بند ہوگا۔ تو اس کو گندہ نہ کریں، اس کو اچھا کریں، یہ چمکے ہمارا رشتہ عبادت کے نور سے، نمازوں سے، نوافل سے، قرآن کی تلاوت سے، صدقہ خیرات سے، اچھی اچھی باتیں اس میں لکھ کے فرشتے لے کر جائیں۔ تو پرانا اس رات 14 شعبان کے جیسے ہی مغرب ہوئی، پرانا بند ہوا، نیا رجسٹر کھل جائے گا۔ تو کوشش کریں 14 شعبان کو بھی روزہ ہو، 15 شعبان کو بھی، کہ نیا رجسٹر ہو کھلے تو اس میں روزے دار، پرانا سال کا بند ہو تو اس میں روزے دار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت سے روزے رکھتے تھے، ان سے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا یہ اعمال نامے تبدیل ہونے کا مہینہ ہے، یہ رات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرا اعمال نامہ بند ہو تو روزے دار ہوں، اور جب میرا اعمال نامہ کھلے تو میں روزے سے ہوں۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں، یہ فرض واجب نہیں ہے روزہ، یہ مستحب ہے، سنت ہے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ 14 کو نہیں رکھ سکے تو کم از کم رات جا کر 15 شعبان کا روزہ بہت افضل ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی اس میں بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ تو نیت فرمانے انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو عبادت کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، اور جو ہے اپنے نامہ عمل کو اچھی اچھی باتوں سے لکھوائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا۔